بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ کے پی کے میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کی بجائے کس کو گورنر کے پی کے بنایا جائے گا، اس حوالے سے 6 نام سامنے آئے ہیں۔ ایک تو پہلی خبر یہ ہے کہ گورنر راج کیوں لگایا جا رہا ہے اور گورنر کے پی کے کس کو بنایا جا رہا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو سی ڈی ایف، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف، جن کو فیلڈ مارشل کہنا چاہیے، ویسے تو وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد جو معاملات بدلے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز بنے ہیں، اس حوالے سے جی ایک نوٹیفیکیشن، چونکہ وزیر اعظم لندن میں ہے تو اس حوالے سے جو رومرز گردش کر رہے ہیں اور جو پھر خبریں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں کہ جی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا جی بطور سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے بہت سی خبریں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج لگانے کا جہاں پر فیصلہ ہو چکا ہے، وہیں پر گورنر خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ تبدیل کرنے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب وفاقی حکومت نے کے پی کے میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، جو دن بدن ابتر صورتحال اختیار کر رہی ہے اور ایک بڑی بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے، اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ چونکہ جو طالبانائزیشن جس طرح سے کے پی کے میں پروموٹ ہوئی، وہ پھیلی، اور یہ آج کی نہیں، جب یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جب یہ پروجیکٹ عمران پر کام کر رہے تھے اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس وقت جنرل باجوہ نے بطور چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل فیض نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کے پی کے میں طالبان کو لا کر بسایا اور عمران خان بطور وزیر اعظم ان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ اب وفاقی حکومت نے جو 6 نام پیش کیے ہیں، اس میں پہلا نام امیر حیدر خان ہوتی جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، دوسرے آفتاب خان شیرپاؤ اور تیسرے پرویز خٹک۔ اب یہ تینوں جو ہیں وہ سابق وزرائے اعلیٰ ہیں کے پی کے۔ اسی طرح جو 3 جو ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام جاری کیے گئے ہیں، اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی۔ اب یہ 6 نام ہیں، ان 6 میں سے کسی ایک کو گورنر کے پی کے بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا موزوں امیدوار، کوئی ایسا مضبوط شخص ہو جو گورنر کے پی کے ہو اور وہ بڑا ٹف ٹائم دے سکے اس گورنمنٹ کو، موجودہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، جس کو ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو NA-18 ہری پور کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کا ابھی تک صدمہ لگا ہے اور وہ ابھی تک حکومت اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی۔ اب جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا کہ ایک طرف تو وہ گورنر راج لگا رہے ہیں اور دوسری طرف جو حکومت ہے تحریک انصاف کی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ جب گورنر راج لگتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ گورنر راج لگے گا اور اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے گورنر راج لگایا تھا پنجاب میں، پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت ختم ہو گئی، پھر وہ بحال ہوئی بعد میں، تو اسی طرح جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تو تب تک کے پی کے میں گورنر راج رہے گا۔ اب اس حوالے سے جو سہیل آفریدی ہیں اور ان کے جو نمائندے ہیں اور جو ان کے مشیران ہیں، جو وزراء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہی لگا دیں گورنر راج، آج ہی گورنر راج جو ہے اس کو نافذ کر دیں، ہم نہیں ڈرتے گورنر راج سے۔ ایک طرف تو سہیل آفریدی نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، ایک طرف وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست کو کہ جی آپ ان کو لے کر آئے، ایک طرف وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس حکومت کو موجودہ جو نظام ہے، جو رجیم کے تحت آیا، جو ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس کو ہم اسلام آباد آ کر گرا دیں گے۔ پھر انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر
بالخصوص جو الیکشن کمیشن کے عملے کے خلاف گفتگو کی NA18 ہری پور کے ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد بطور پارٹی جو PTI جس طرح سے اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، جس طرح سے اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے عملے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، تو اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، چونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سی مشکلات ہیں اور ان کے لیے تو کوئی آسان نہیں ہے کام، وہ بہت سے کرائسس کو فیس کر رہے ہیں۔ ایک طرف اگر گورنر راج لگ گیا جو کہ وفاقی حکومت کے کچھ اہم جو لوگ ہیں، جو اہم وزراء ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جس میں بیرسٹر عقیل ملک جو فیڈرل اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، جو وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں گورنر راج لگانے کا امکان جو ہے اس کو رد نہ کیا جائے۔ ہم اس حوالے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت KPK میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ اس پر پھر ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کا مطلب کہ کام تیز ہو چکا ہے۔ اب KPK میں گورنر راج کے لیے جو بہت سمجھ لیں کہ بہت بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ حکومت چاہتی تھی، وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی کہ جو KPK میں طالبانائزیشن والا معاملہ ایک بار پھر وہی حالات پاکستان کے اندر کریٹ ہو رہے ہیں نا۔ دیکھیں نا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایک سوات آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر جس طرح ٹیررزم پھیلی، دہشت گردی پھیلی، وہ دہشت گردی کے پھر تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے رہے اور آج بھی افغانستان سے مل رہے ہیں کہ جتنے طالبان ہیں ان کی پراکسس، بالخصوص جو TTP تحریک طالبان پاکستان جو اس وقت پشاور کے دیگر ملحقہ علاقوں میں اس وقت بسے ہوئے ہیں، ان کو کچلنا ہے، کیونکہ ریاست کا اس پر ایک اٹل موقف ہے کہ جو دہشت گردی کریں گے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ٹیررزم کریں گے، جو پاکستان کی دھرتی کو، پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے، ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اس پر تو پاکستان کی ریاست کا اٹل موقف ہے۔ جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کی ریاست بالخصوص حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو درپیش ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہے، پھر وہ گورنر راج کو امپلیمنٹ کریں گے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور جب وہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو سر پھر جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک گورنر راج ہی رہے گا۔ اچھا، دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ٹویٹ کا رولا پڑا ہوا، ٹویٹ کہہ رہا ہوں، ایک نوٹیفیکیشن کا رولا پڑا ہوا ہے کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، جو بطور CDF فیلڈ مارشل صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم اس پارلیمان نے کی ہے، بالخصوص وہی اراکین پارلیمنٹ جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان ہم سب کی ماں ہے، پارلیمان ایک مضبوط ادارہ ہے، اس میں پوری پارلیمنٹ کی یونٹی کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ اس 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ ختم ہوا، اور چیئرمین جو چیف آف ڈیفنس کمیٹی ہے اس کا عہدہ آ گیا۔ اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں ایک نیا عہدہ آیا ہے CDF کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا۔ آرمی چیف جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر، وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے، اور اب چونکہ وہ 2030 تک اس عہدے پر کنٹینیو کریں گے، 2030 ان کی مدت ملازمت ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے سروسز چیفز کا جو ٹینیور ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا، تمام سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس سے متعلق فیصلہ اسی پارلیمان نے کیا۔ اب ایک بہت بڑا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اور وہ شوشہ ایک ایسے رومرز سمجھ لیں کہ فیک نیوز کی صورت میں چھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں نوٹیفیکیشن کا پھڈا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں کر رہے چونکہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اختیارات فوج کو نہیں ملنے چاہیے، اور نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فوج کو اختیارات مل گئے تو جی سیاستدان جو ہیں وہ تو لاوارث ہو جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس قسم کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم لندن کے دورے پر ہیں،
وزیر اعظم جیسے ہی آئیں گے اس کے بعد سمری پر کام سٹارٹ ہوگا. وزیر اعظم جو ہیں وہ سمری موو آن کریں گے پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کریں گے اور سی ڈی ایف جو ہیں ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. بات ختم. یہ تو کوئی اتنا بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اتنی معجزاتی بات نہیں ہے کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ نوٹیفیکیشن کس بات پر نہیں ہو رہا؟ نوٹیفیکیشن تو ان کا بطور سی ڈی ایف ہونا ہے, چونکہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی اب موجودہ فیلڈ مارشل ہیں. اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ پاکستان کی فوج سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اور ابھی جو حال ہی میں 27 نومبر کو جو ریٹائر ہوئے ہیں, جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں, جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ساحر شمشاد مرزا, وہ اپنے جو ٹرم ہے اپنی میعاد پوری کر کے گئے. 3 سال کے لیے ان کی جو ٹرم ہے وہ مقرر تھی, اور پورے 3 سال کرنے کے بعد وہ عہدے سے رخصت ہوئے, اور بڑے باعزت طریقے سے رخصت ہوئے. بڑے جو ہے وہ اپرائٹ ایک جنرل تھے, بڑے کمپیٹنٹ قسم کے جو ہے وہ آرمی سولجر تھے, جنہوں نے 40 سالہ فوجی خدمات سر انجام دی ہیں. اسی طرح جو چیف آف جو آرمی سٹاف ہیں وہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف بنے, پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل, اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں. تو سر یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ یہ عاصم منیر جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں, یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا بریو سولجر ہے, ایک ایسا بہادر سپاہی, ایک ایسا بہادر سپاہ سالار جس نے پوری افواج پاکستان کا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا, جس نے ہر اس ماں کے دل جیت لیے جو ماں آج اپنے شہداء کو یاد کر کے روتی ہے. ان تمام ماؤں کے, ان تمام والدین کے اس نے دل جیت لیے. تو سر یہ ایک بڑے اعزاز اور ایک بڑے پراؤڈ کی بات ہے. اچھا, جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا ہے جو چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے جو رومرز گردش کر رہے ہیں, فیک نیوز سپریڈ ہو رہی ہے کہ جی حکومت اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھڈا ہو گیا. انہوں نے لکھا ہے, ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دس از unnecessary and irresponsible speculation about CDF notification. Please be informed that the process has been initiated. The process has been initiated. Prime Minister is returning shortly. Notification will be issued in due course of time. No room for any conjecturing period. بات ختم. وزیر اعظم آئیں گے, وہ آ کر نوٹیفیکیشن پر کام سٹارٹ کر دیں گے. وہ سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری کو موو آن کریں گے, ان کو بھیجیں گے. اس سمری کے اوپر کام سٹارٹ, اور اس کے بعد جو سی ڈی ایف ہیں جیسے وہ سمری پروف, تو ان کا بطور سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. تو سر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کریں گے. گورنر راج کے والے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور گورنر خیبر پختونخوا کون ہوگا, وفاقی حکومت بہت سوچ بچار سے یہ فیصلہ کرے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.